پیارے دوستوں، میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا واقعہ بیان کروں گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد مقدس سے چلے جانے کا ارادہ فرمایا تو صدائے غیبی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس خیال سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ میں اس دیار فتنہ و فساد میں نہیں رہنا چاہتا، میں تو یہاں سے اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے دین کی حفاظت کر سکوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر صدائے غیبی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ سے رک جانے کو کہا اور بغداد میں رہ کر لوگوں کو نصیحت کرنے کا مشورہ دیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام فرما رہے تھے تو عالم خواب میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر، تم لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اجنبی ہوں اور اہل عرب کے سامنے میں ان کو کیسے نصیحت کروں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد القادر، تم اپنا منہ کھولو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنا منہ کھولا تو سرکار دو عالم پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا، اے عبد القادر، اٹھو اور قوم کو جا کر نصیحت کرو، انہیں دین الہی کی طرف دعوت دو، انہیں دین اسلام کی طرف بلاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خواب کے بعد نہایت ہی خوشی کے ساتھ بیدار ہوئے تو نماز ظہر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو نصیحت فرمائی۔ ایک مرتبہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی حالت خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی منہ کھولنے کا کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا منہ کھولا تو مولانا علی نے اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا۔ ان واقعات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی کہ وہ جن لوگوں کو بھی نصیحت کرتے تھے اور نصیحت سننے والوں کی تعداد ہزاروں سے سینکڑوں سے لاکھوں تک پہنچ گئی۔ ان نورانی محفلوں سے اکثر لوگوں کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہو جایا کرتے تھے۔